آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اس بات پر راضی ہے کہ کبھی نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائے گا۔ ایران اس بار سمجھداری سے بات کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایران میں اب کوئی قیادت باقی نہیں ہے، اب ہم صحیح لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی نیوی، ایئر فورس تباہ کر دی گئی ہے، ہم نے ان کی قیادت ختم کر دی ہے۔ یہ رجیم چینج ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک تحفہ بھیجا جو کل مل گیا۔ تحفہ ابنائے حرمت سے متعلق تھا۔ Remember, it all starts with they cannot have a nuclear weapon. Just, I said yesterday, they said, what are the top 10? I said, well, number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear weapon. And they're not going to have a nuclear weapon. And we're talking about that. And I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. We killed all their leadership. And then they met to choose new leaders, and we killed all of them. And now we have a new group. And we can easily do that, but let's see how they turn out. We have really regime change. This is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. So this was, I think we can say, Jason, this is regime change, right? Because they're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present. And the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it. So that meant one thing to me: we're dealing with the right people. Is that nuclear related? No, it wasn't nuclear related. It was oil and gas related. And it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. Again, it starts with no nuclear weapons, and they've agreed to that. There won't be any nuclear weapons. They're not going to have, and they're not going to have enrichment, any of those things. But look, I hate to say that we're in a very good bargaining position, and I hate to say that they're defenseless because, until that last missile is fired, they have little power. But we are in about the best bargaining position. We're way ahead of schedule. پاکستان نے ایران امریکہ جنگ بندی مذاکرات کی میزبانی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سوشل میڈیا بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایران امریکہ جنگ کے خاتمے اور باہمہ مذاکرات کی میزبانی کو تیار ہیں، اس مذاکرات کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے اور مذاکرات کی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے اور ان مذاکرات کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم اپنے بیان میں ٹرمپ، عراقچی اور اسٹیو وٹکاف کو اٹیک بھی کیا۔ اس سے پہلے امریکہ نے صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ٹیلی فونک گفتگو کی تصدیق کی۔ وٹکاف اور جیرڈ کشنر کے ممکنہ دورہ اسلام آباد کے سوال پر ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین وائٹ نے کہا کہ یہ حساس سفارتی معاملہ ہے، اس پر بات میڈیا کے ذریعے نہیں ہوگی۔ اس دوران مختلف امریکی میڈیا نے خبر دی کہ مذاکرات کے حوالے سے امریکہ نے 15 نکات پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچا دیے۔ ایران نے امریکہ سے براہ راست مذاکرات کی تردید کی ہے، تاہم جنگ بندی کے لیے 6 بنیادی شرائط پیش کی ہیں۔ ان شرائط میں جنگ دوبارہ شروع نہ کرنے کی یقین دہانی، خطے میں امریکی فوجی اڈوں کی بندش اور ہرجانے کی ادائیگی شامل ہے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ حالیہ دنوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے پائیدار تجاویز سننے پر آمادہ ہے۔ ایران امریکہ رابطہ ابھی مکمل مذاکرات کی سطح تک نہیں پہنچا۔ ایرانی ذرائع کے مطابق صرف جنگ بندی تک محدود تجاویز زیر غور نہیں۔ ایرانی ذرائع کے مطابق مختلف ثالثوں کے ذریعے پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ ایرانی ذرائع کے مطابق امریکہ ایران تنازع کے مکمل خاتمے کے لیے ٹھوس معاہدہ ہونے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ایران نے امریکہ سے براہ راست ملاقات یا بات چیت کا نہیں کہا۔ ایران ایسے مناسب معاہدے پر غور کر سکتا ہے جس میں ایران کے قومی مفادات کا تحفظ ہو۔ معاہدے میں ایران پر عائد پابندیوں کا خاتمہ لازمی شامل ہونا چاہیے۔ ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے کی تمام ضروری ضمانتیں دینے کو تیار ہے۔ ایران جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال کا حقدار رہے گا۔
ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ آج ہم دنیا کے کئی ممالک کے عوام کی بیداری کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ پاکستان، ترکی، عراق، لبنان، مصر اور عرب ممالک کے عوام امریکہ، اسرائیل اور ان کے جرائم کے خلاف کھل کر نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ دنیا کے آزاد لوگوں کے دل صہیونیوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ خطے میں استحکام صرف بامعنی تعاون اور اقوام کی مرضی کا احترام کرنے سے ہی ممکن ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفارت خانے نے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ پر اعتماد نہیں، کیونکہ امریکہ نے 2 دفعہ مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ کیا۔ ایران مذاکرات کے لیے امریکی درخواست کو دھوکہ دہی سمجھتا ہے اور اس کو ایک بار پھر حملوں میں اضافہ کرنے کے لیے وقت حاصل کرنے کی امریکی کوشش سمجھتا ہے۔ امریکہ ہزاروں اضافی فوجی مشرق وسطیٰ بھیج سکتا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق پینٹاگون 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے ہزاروں اہلکاروں کو مشرق وسطیٰ میں تعینات کر سکتا ہے۔ امریکی حکام کی جانب سے امریکی فوجیوں کی کب اور کہاں تعیناتی ہوگی، اس کی وضاحت نہیں کی گئی۔ اور چین نے ایران سے بات چیت میں امن کوششوں کا خیر مقدم کرنے اور جلد از جلد امن مذاکرات شروع کرنے کی بات کی ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے ٹیلی فون پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بات کی۔ کہا کہ چین چاہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے تمام متحارب فریق امن کے لیے سامنے آنے والی چھوٹی سے چھوٹی کوشش کا خیر مقدم کریں اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے امن مذاکرات کریں۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ چین اپنے اس اصولی موقف پر قائم ہے کہ کسی ملک کو دوسرے ملک کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ خطے میں امن کے لیے تمام مسائل طاقت سے نہیں، بات چیت سے حل ہونے چاہیے۔ عباس عراقچی نے وانگ یی سے کہا کہ ایران خطے میں عارضی نہیں، جامع جنگ بندی کا خواہاں ہے۔ آبنہ ہرمز پر بات کرتے ہوئے عباس عراقچی نے کہا کہ آبنہ ہرمز ان ملکوں کے علاوہ جو حالت جنگ میں ہیں دیگر ملکوں کے لیے کھلی ہے۔ اسی گفتگو میں چینی وزیر خارجہ نے ایرانی ہم منصب سے امن کوششوں کا خیر مقدم کرنے اور جلد از جلد امن کوششیں شروع کرنے کی بات کی۔ امریکہ کے معروف یہودی اسکالر اور مصنف ربی یعقوب شاپیرو نے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل یہودی ریاست نہیں ہے، نہ ہی نیتن یاہو یہودیوں کا نمائندہ ہے۔ ہم ایران کے خلاف جنگ کے خلاف ہیں۔ گریٹر اسرائیل کے نظریے کا یہودیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسرائیل ایک سیکولر ملک ہے، اس کا یہودیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسرائیل یہودی ملک نہیں ہے۔ نیتن یاہو اور یہودیوں میں فرق ہے۔ نیتن یاہو یہودیت پر عمل نہیں کرتا۔ Okay. I don't like wars, number one. Okay. So there's no reason from a Jewish perspective for greater Israel. There's not even a reason for smaller Israel. Israel is a secular country, has nothing to do with being Jewish. Israel is not my country. It's not a Jewish country. It's not run according to Judaism. It claims to be Jewish. I'm a practicing Jew. I follow the religion of Judaism. Netanyahu is not religious. Okay. Netanyahu is not an observant Jew. Number two, I believe that being a Jew is a religion. It's a relationship to God. He believes that being a Jew is a nationality, like being Spanish or French. I believe in certain values, and Netanyahu believes in the opposite values. So I could tell you, distance between me and Netanyahu, put it this way, is greater than the distance between me and the Pope. At least the Pope believes you have to believe in God. Okay. At least the Pope believes in the Old Testament. Netanyahu believes in none of this, and he believes that my version of Judaism is the enemy. اسرائیل کے وزیر دفاع کاٹز نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل جنوبی لبنان کے بڑے حصے میں سیکیورٹی بفر زون قائم کرے گا تاکہ حزب اللہ کے حملوں کو روکا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی فوج دریائے لتانی کے قریب اہم پل تباہ کر چکی ہے، جبکہ بے گھر لبنانی شہریوں کی واپسی کو سیکیورٹی سے مشروط قرار دیا گیا ہے۔ حالیہ جھڑپوں میں 1000 سے زائد افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں، جس سے انسانی بحران سنگین ہو گیا ہے۔ دوسری جانب لبنان کے صدر جوزف اون نے اس اقدام کو اجتماعی سزا قرار دیا ہے، جبکہ حزب اللہ نے مزاحمت کا اعلان کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ پیش رفت خطے میں بڑی جنگ کا خطرہ بڑھا سکتی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کی وجہ سے عراقی فضائی حدود 9 رمضان سے بند ہے۔ زیارت پر کربلا جانے والے درجنوں پاکستانی زائرین پھنس گئے۔ زائرین میں خواتین، بچے اور بزرگ بھی شامل ہیں۔ پاکستانی زائرین کا کہنا ہے کہ اکثر بزرگ زائرین بیمار ہیں جن کی ادویات کا مسئلہ بڑھ رہا ہے، پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں۔ پاکستانی زائرین نے صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی سے اپیل کی ہے کہ ان کی وطن واپسی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔
آگے بڑھتے ہیں اور کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ لاہور میں آوارہ کتوں کے کاٹنے سے جاں بحق ہونے والی 8 سالہ بچی کے لیے دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ بچی کے والد کا کہنا ہے کہ کتے بچی کو سڑک پر نوچتے اور گھسیٹتے رہے۔ بچی دوسری جماعت کی طالبہ اور 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ میاں عابد کی رپورٹ۔ ٹاؤن شپ B1 کے رہائشی کیسر کی 8 سالہ بیٹی مہر عید کے دوسرے روز صبح دودھ لینے بازار گئی، جہاں واپسی پر 2 آوارہ کتوں نے اسے گھیر لیا اور سڑک پر نوچتے اور گھسیٹتے رہے۔ مہر چیختی اور چلاتی رہی۔ اس دوران ایک راہگیر شخص نے خونخوار کتوں سے چھڑایا، لیکن تب تک وہ بہت زخمی ہو چکی تھی۔ دعائیہ تقریب میں صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا بھی شریک ہوئے۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ آوارہ کتوں کی تلفی کا قانون موجود ہے، لیکن ایک NGO نے کتوں کی تلفی کے خلاف حکم امتناعی لے رکھا ہے۔ یہ ہم اجازت کسی بھی صورت نہیں دیں گے کہ آپ کے جو جانور ہیں وہ کسی کو نقصان پہنچائے، اور اگر وہ آوارہ کتا تھا تو اس کی بھی ہم باقاعدہ طور پہ رپورٹ طلب کی ہے، اس کی انکوائری کریں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی جو اس میں ملوث ہے۔ اگر یہ میٹروپولیٹن کی ذمہ داری تھی یا جس بھی محکمہ کی ذمہ داری تھی، ان کی غفلت کی وجہ سے ایک بچی کی جان گئی ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ آوارہ کتوں کی آبادی پر کنٹرول کے لیے نئی اور قابل عمل پالیسی مرتب کی جائے اور نئی پالیسی بننے تک 2021 سے پہلے رائج طریقہ کار کو فوری طور پر دوبارہ نافذ کیا جائے۔ دوسری طرف ضلعی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ آوارہ کتوں کو پکڑنے کی مہم جاری ہے۔ شہری ہیلپ لائن 0800112233 پر شکایات بھی درج کرا سکتے ہیں۔ کیمرامین خواجہ عامر اور رپورٹر عمر فروا کے ساتھ میاں عابد، جیو نیوز، لاہور۔ لاہور ہائی کورٹ میں 4 سال سے لاپتہ لڑکی کی بازیابی کے کیس میں IG پنجاب نے بتایا ہے کہ لڑکی 2022 میں قتل ہو چکی ہے۔ عدالت نے IG سے صوبے بھر میں لڑکیوں کے اغوا کے کیسز کی رپورٹ طلب کر لی اور ریمارکس دیے ہیں کہ کیس ثابت کرنے میں آپ کو 4 سال لگ گئے۔ آپ ایسے تفتیشی افسران کو کیوں کیس دیتے ہیں جو سال ہر سال گزار دیتے ہیں؟ بچیوں کے اغوا کا کیس جب تھانے میں جاتا ہے تو تفتیش کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ بچی خود گئی ہوگی۔ وقاص عوام کی رپورٹ۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے لاپتہ لڑکی مقدس بی بی کی والدہ سلمہ بی بی کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالتی حکم پر IG پنجاب راؤ عبدالکریم پیش ہوئے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ لڑکی 2022 میں قتل ہو چکی ہے۔ عدالت نے پوچھا یہ کیسے پتا چلا کہ لڑکی کو قتل کر دیا گیا؟ IG نے بتایا کہ CDR سے پتا چلا کہ ملزم محسن سے لڑکی کا رابطہ تھا۔ اب ملزم محسن جسمانی ریمانڈ پر ہے۔ ملزم نے لڑکی کو قتل کر کے لاش نالے میں پھینک دی تھی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیس ثابت کرنے میں آپ کو 4 سال لگ گئے۔ آپ کو محنتی تفتیشی افسران تعینات کرنے کی ضرورت ہے۔ تفتیشی افسران کا ریکارڈ دیکھ کر تفتیش دیا کریں۔ عدالت نے IG پنجاب سے 15 روز میں صوبے بھر میں لڑکیوں کے اغوا کے کیسز کی رپورٹ طلب کر لی اور ہدایت کی کہ اغوا کے کیسز میں تفتیشی افسران کی کارکردگی رپورٹ بھی پیش کی جائے۔ عدالتی کارروائی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں درخواست گزار سلمہ بی بی نے مطالبہ کیا کہ ملزم کو پھانسی پر لٹکایا جائے۔ تحریک انصاف کے رہنما شہزاد قریشی نے کہا ہے کہ عید کے دنوں میں بارشوں کے دوران کراچی کے شہریوں نے شدید اذیت برداشت کی۔ سڑکیں دریا کا منظر پیش کرتی رہیں اور شہر کا سیوریج نظام مکمل طور پر ناکارہ رہا۔ سندھ حکومت کی نااہلی اور ناقص منصوبہ بندی کی صورتحال کو مزید خراب کر دیا، لہٰذا فوری طور پر نالوں کی صفائی، نکاسی آب کے نظام کی بحالی، رین ایمرجنسی کے نفاذ اور اہم شاہراہوں کی مرمت جیسے اقدامات ناگزیر ہیں۔ بصورت دیگر شہریوں کو مسائل کے سمندر میں مزید دھکیل دیا جائے گا۔ عید کے دنوں میں بارشوں میں کراچی کے شہریوں نے شدید اذیت برداشت کی، سڑکیں دریا کا منظر پیش کرتی رہیں اور شہر کا سیوریج نظام مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ایک خوشائند خبر سندھ سے ہے، جہاں اس سال مہمان آبی پرندوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے مطابق دسمبر سے فروری کے دوران صوبے کی جھیلوں اور آبی گزرگاہوں پر 6,54,000 سے زائد مہمان پرندے آئے۔ محکمہ جنگلی حیات سندھ نے مہمان پرندوں کے رواں سال کا سروے مکمل کر لیا۔ سروے کے مطابق سندھ بھر کی 30 مختلف آبگاہوں کا جائزہ لیا گیا، جن میں کینچھر، منچھر، ہالے رن آف کچھ اور دیگر شامل ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق مجموعی طور پر 6,54,287 آبی پرندے ریکارڈ کیے گئے۔ ماہرین کے مطابق اس سال پرندوں کی تعداد میں اضافہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سندھ کی آبگاہیں مہمان پرندوں کے لیے محفوظ اور سازگار ہیں۔ یہ چونکہ مائگریشن کا سیزن جب دسمبر نومبر میں سٹارٹ ہوتا ہے تو ہر سال کی طرح اس سال بھی پرندے آئے اور اسی طرح سے جو ایک
सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट रवायती जो इकदाम करता है इनके प्रोटेक्शन के लिए वो भी किए, और यकीनन जो लोग इनके लिए एक चूँकि हमारे यहाँ एक जो फैक्ट है वो ये कि लोग कम एनिमल फ्रेंडली हैं, और जिस तरह से दुनिया के खितों को अगर हम देखेंगे तो उनका इस्तकबाल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हो रहा होता है, या बंदूकें अक्सर लोग संभाले खड़े हुए होते हैं, तो उस पर भी सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने इक़दाम किए। और दूसरा ये कि जो पिछले साल का जो बारिशों का सीज़न था, आपको अगर याद हो तो वो इस पर अच्छा रहा था। रन ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या हमारा जो इंडस डेल्टा का लास्ट जो पॉइंट है नर्री लेगून, वहाँ पर हालात अच्छे रहे। इस वजह से ये पॉपुलेशंस जो माइग्रेटरी थी इन्होंने यहाँ पे स्टे किया। थर्ड पार्कर के रन ऑफ कच्छ में 1,35,000 से जायद, जबकि नंगर पार्कर के रनपुर डैम में तकरीबन 48,000 परिंदे शुमार किए गए। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर यासिर ने इन परिंदों की डिजिटल तस्वीर भी महफूज की, जो तहकीक के लिए अहम साबित होंगी। इस साल बारिशें अच्छी हुई थी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन हमें परिंदों की अच्छी मिली है। सबसे पहले हम बात करते हैं नरड़ी की। नरड़ी लेक जो रामसर साइड है, और हमेशा मेरे लिए एक सरप्राइज़ ही रहा है इसमें। इस साल एक गार्गिनी स्पीशी है डक्स का, वो हमें कहीं पे भी हम मिलती है तो हमें एक या उससे 10-25 तक दाने हमें मिलते हैं सारी लेक को मिला के। लेकिन नरड़ी लेक में इस साल मैंने 11,500 की तादाद में गार्गिनी देखी। इससे पहले कॉमन पोचार्ड भी देखे थे। एक साल ऐसा भी था कि यूरेशियन विजन, जिसकी बहुत बड़ी ज़्यादा तादाद मुझे देखने को मिली थी। मैं खुद देख के हैरान हो गया था कि इतनी ज़्यादा तादाद नरड़ी लेक पे। इसके बाद हम आते हैं नंगर पार्कर। नंगर पार्कर में बारिश अच्छी हुई थी, जिसकी वजह से हैबिटेट, वेजिटेशन, फीडिंग, मैंने परिंदों को वहाँ पे मस्तियाँ करते हुए भी देखा। राणपुर डैम, बोडेसर डैम और कजलासर डैम, वहाँ पे मुझे रेयर स्पीशीज भी मिले। गुज़िश्ता साल 5,44,000 से ज़ायद परिंदे रिकॉर्ड किए गए थे, जबकि इस साल ये तादाद नुमायां तौर पर बढ़ी है। माहिरीन का कहना है कि इन आबगाहों का तहफ़्फ़ुज़ निहायत ज़रूरी है, ताकि ये खूबसूरत मेहमान परिंदे हर साल यहाँ का रुख करते रहें। कैमरामैन तलहा खान के साथ मीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची।